بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے یوم الدین روز جزا کا، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا کہ انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب وہ جو غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین وہ جو گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ مختصر صورت ہے، 7 آیات ہے اس کے اندر، لیکن بہت جامع صورت ہے، اور پورے قرآن کے اندر جتنے مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ اور اجمال سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوا ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہے، اور گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کا ایک خلاصہ اور اجمال وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ العبادۃ للہ وحدہ والاستعانۃ باللہ وحدہ، کہ عبادت خاص اللہ کے لیے کی جائے گی اور مدد اور استعانت صرف اور صرف اللہ سے طلب کی جائے گی۔ العبادۃ للہ وحدہ والاستعانۃ باللہ وحدہ، یا دوسرے اس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ الحمدللہ مضمون ہے، اور رب رحمان اور رحیم اس کی وجہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا نتیجہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعبدک ولا نعبد غیرک ونستعینک ولا نستعین غیرک، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور سب سے جو جامع نام ہے وہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کا مغز اور خلاصہ۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ قرآن کے جو تمام جتنے مضامین ہیں ان سب کا اشارہ اور ان کا ایک خلاصہ فاتحہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس پر ایک تقریر اس طرح ہے کہ قرآن کے اندر توحید، رسالت، احکام، قیامت اور ماننے والوں کے احوال اور نہ ماننے والوں کے احوال قرآن کے اندر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ان 6 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں حسین علی، تو انہوں نے اس تقریر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن کے اندر 4 جو ہے نا بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون خالقیت کا ہے، اور سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک مرکزی مضمون جو ہے وہ خالقیت کا ہے، اور سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک جو مرکزی مضمون ہے قرآن کا وہ ربوبیت ہے۔ سورہ کہف سے سورہ احزاب تک جو مرکزی مضمون ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ تخت بادشاہی پر وہی متمکن ہے، یعنی اللہ ہی تخت بادشاہی پر متمکن ہے، وہی مالک و متصرف ہے، وہی برکات دہندہ ہے، اور اپنے اختیارات و تصرفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور چوتھا حصہ قرآن کا جو سورہ سبا سے قرآن کے اخیر تک ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہ ہوگا۔ اور سورہ فاتحہ میں ان 4 مضامین کی طرف اشارہ موجود ہے۔ الحمدللہ میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سے مراد وصف مشہور مراد ہے، یعنی خالق، اور قرآن کا دوسرا حصہ اس کی طرف اشارہ رب العالمین میں ہے، اور قرآن کے تیسرے حصے کی طرف اشارہ الرحمن الرحیم میں ہے۔
کہ وہی تخت بادشاہی پر متمکن ہے اور نہایت مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور انتہائی رحمت اور غایت شفقت یہ بادشاہوں کی صفت ہے۔ اور قرآن کا چوتھا حصہ وہ مالک یوم الدین میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی آیات یہ ہم قدر تفصیل سے اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔